لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا سارے خواب اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں یا کچھ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا سارے خواب اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں یا خواب آنے کا کوئی اور سبب بھی ہوتا ہے؟ کیا اس کا معاملہ ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ علماء اہل سنت نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ جواب پیش کروں اس سے پہلے عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے گا، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ علماء معبرین نے، وہ علماء جو خوابوں میں مہارت حاصل رکھتے تھے، خوابوں پر مہارت جن کو حاصل ہوا کرتی تھی، ان علماء کرام نے خواب کی تین قسمیں لکھا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ سچا و نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ جو خواب سچے ہوتے ہیں اور جو خواب اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بشارت ہوتے ہیں۔ دوسری قسم، آدمی اپنے نفس سے ہی گفتگو کرے۔ ایک خواب کی یہ بھی قسم ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس سے ہی گفتگو کرتا ہے، اپنے آپ سے ہی کلام کرتا ہے، اور اپنے آپ سے جو کلام کر رہا ہے اسی کلام کو ہی، اسی گفتگو کو ہی وہ خواب میں منظر کی شکل میں دیکھتا بھی ہے۔ ایک خواب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں، آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیند میں گفتگو کرتے ہیں، نیند میں بات چیت کرتے ہیں۔ بازو میں آپ سو رہے ہیں، آپ سن رہے ہوں گے کہ یار یہ کچھ بول رہے ہیں، اور برابر کوئی بات بول کے گزر جاتے ہیں۔ ان کو جگاؤ تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو یہ اپنے آپ سے بات کرنا، اپنے نفس سے بات کرنا، تو یہ جو بات کرتے ہیں نا، تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کسی بات کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو بات کر رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں، وہ سارا منظر ان کو خواب میں دکھتا بھی ہے، زبان سے بولتے بھی ہیں اور خواب میں اس کا منظر دکھتا بھی ہے۔ تو ایک خواب تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ برا خواب جو ہوتا ہے نا، ایک تو اچھا خواب ہو گیا اور ایک دوسرا خواب ہو گیا جو میں نے آپ کو عرض کیا، اور تیسری قسم کے جو خواب ہے یہ شیطان کی طرف سے ڈرانا ہے۔ ایک خواب وہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، عموماً شیطان ڈرانے کے لیے اس طرح کے خواب لاتا ہے۔ تو تین طرح، ایک تو خواب اللہ کی طرف سے جو اچھے سچے نیک خواب ہوتے ہیں، دوسرا آدمی اپنے نفس سے خود سے گفتگو کرتا ہے، ایک خواب وہ ہو گیا، اور تیسرا شیطان کی طرف سے بھی خواب ہوتے ہیں جو ڈراونے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہوتا ہے۔ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہوتے ہیں۔ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرا، تحدیث النفس منتشر الخیالی، جیسے آپ نے دیکھا کہ اچانک آپ عورت بن گئے، یا یکلق دیکھا کہ سر کٹ گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ شیر بن گئے ہیں، پھر دیکھا کہ پانی میں گر گئے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اس قسم کے جو اوٹ پٹانگ خواب ہوتے ہیں یہ منتشر الخیالی کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کی کوئی تعویل اور تعبیر نہیں ہوتی۔ جو اناپ شناپ اوٹ پٹانگ خواب لوگ دیکھتے ہیں، ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کوئی تعویل نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتی کہ شیر بن گئے، ہوا میں اڑ گئے، کہیں غائب ہو گئے، سر کٹ گیا، ہاتھ پیر کٹ گئے، یعنی یہ جو اناپ شناپ دکھتا ہے اس کی کوئی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کی کچھ تعبیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شیطان کی طرف سے ڈراونے خواب بے شمار ہیں، کوئی ایک طریقے سے نہیں، بے شمار خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ ڈراونے بھی ہوتے ہیں۔ جی، اور دراصل یہ رویائے باطلہ ہیں جو خواب کی اقسام ہے، اس میں سے جھوٹے خواب بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور کٹ کے میرا سر آگے آگے جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔
تو آقا کریم سے جب انہوں نے خواب اپنا پیش کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان تیرے ساتھ کھیل تماشا کر رہا تھا، یہ شیطان تھا جو تمہارے ساتھ کھیل تماشا کر رہا تھا، اس کی کوئی فکر نہ کرو، یعنی اس خواب کا کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے شرعن ایسے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو صبح اٹھ کر پریشان ہو جائے گا کہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میرا سر کٹ کے آگے جا رہا ہے، میں سر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، تو آدمی صبح اٹھ کر ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے۔ لیکن آقا کریم نے کیا فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، شیطان تمہارے ساتھ کھیل تماشا کر رہا تھا، اس کی کوئی فکر نہ کرو۔ آقا کریم نے فرمایا اس کی کوئی فکر نہ کرو، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دو، کوئی دھیان نہ دو۔ آقا کریم نے ان کو بے فکر کر دیا۔ اس لیے شرعن ایسے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے ہر خواب کو دیکھ کر پریشان نہیں ہو جانی چاہیے، ہر خواب کو دیکھ کر اس کے مطلب کے پیچھے نہیں پڑ جانی چاہیے۔ ہر خواب کو عموماً ڈراؤنے خواب، اوٹ پٹام، اناپ شناپ، کچھ کا کچھ جو دیکھتے ہیں نا، ایسے خوابوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ایسے خوابیں عموماً شیطان کی طرف سے یا پھر خیالات منتشر ہونے کی وجہ سے۔ خیالات منتشر مطلب دماغ سکون سے نہیں ہے، کچھ ٹینشن ہے، گھریلو کچھ معاملات ہیں، اس ایسے وقت میں بھی اناپ شناپ خواب آتے ہیں۔ جی اگر کچھ اناپ شناپ معاملات ہے، میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ خواب کا جو تعلق ہے نا وہ کھانے پینے سے بھی ہے، کہ رات کو آپ کس طرح کا کھاتے ہیں اور کس طرح کے کھانے سے کس طرح کا خواب آتا ہے، یہ بھی ایک معاملات ہے اپنی جگہ۔ تو یہ سارا کچھ بھی ہے، اس لیے ہر خواب سے پریشان نہیں ہو جانی چاہیے اور ہر خواب کی تعبیر کی امید بھی نہیں لگا لینی چاہیے۔ خوابوں کے اقسام ہیں، خوابیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ہی خواب ہوتے ہیں جس کے کچھ قسم اعتبار ہوتا ہے اور اس کی کچھ تعبیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سچے، اچھے اور نیک خواب عطا فرمائے اور اچھے خواب عطا فرمائے اور اس کی تعبیر بھی اچھی فرمائے۔ جو ہمارے بھائی خواب دیکھتے ہیں اور اچھے خواب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے خوابوں کی تعبیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔